برکت والی رات نزول قرآن کی رات ہے، کیوں نہ اس کی بات کریں جس نے اس رات کو برکت والا بنایا۔ کیوں نہ اس کی بات کریں جن کے دل پر قرآن نازل کیا گیا، اور کیوں نہ اس قرآن کی بات کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر للعالمین بنایا۔ بات کرنا چاہتی ہوں اس زندگی کی۔ کتنے ہی تجربات ہیں جو آپ کی زندگی میں گزرے ہوں گے، کتنی چیزوں کو انسان زندگی میں چکھتا ہے۔ کیا آپ کو زندگی میں کبھی ایسی توہین کا سامنا کرنا پڑا جو روح کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے؟ کیا آپ نے کسی ایسے حادثے کو دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے جس میں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں؟ کیا آپ نے ایسی بیماری کا مشاہدہ کیا ہے جو طاقت اور قوت ختم کر کے رکھ دیتی ہے؟ کیا آپ نے ایسی رکاوٹ کا سامنا کیا ہے جو امنگوں کو گھیر لیتی ہے؟ کیا آپ نے ایسی غربت کا مشاہدہ کیا ہے جو روحوں کو جھکا دیتی ہے؟ کیا آپ ایسے حالات سے گزرے ہیں جنہوں نے آپ کو اندر سے جھکا دیا ہو؟ کیا آپ ایسے فوبیا سے گزرے ہیں جو آپ کی فوری اقدام کرنے کی صلاحیت کو دبا دیتا ہے؟ کیا آپ نے ایسی نفرت کا سامنا کیا ہے جو آپ کے جذبات سے بغاوت کرتی ہے؟ کیا آپ نے ایسے کمزوروں کو دیکھا ہے جو طاقتوروں کے تھپڑ کھاتے ہیں؟ کیا آپ نے ایسے یتیموں کو دیکھا ہے جو اپنے مغرور ساتھیوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ نے ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جو دولت مندوں کے کہے گئے ایک لفظ سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں؟ اس ٹوٹ پھوٹ میں کس کے در پر جائیں؟ کون ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ سکتا ہو؟ کون ہے جو دکھوں کا مداوع کر سکتا ہو؟ وہ الجبار ہے جو کمزوروں کی مدد کرتا ہے۔ وہ الجبار ہے جو پیچھے رہ جانے والوں کو آگے لاتا ہے۔ وہ تو الجبار ہے جو چھوٹوں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ وہ الجبار ہے جو اپنی رحمت سے روحوں کے زخموں کا علاج کرتا ہے۔ اگر الجبار کی رحمت نہ ہوتی تو کتنے ہی یتیم ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاتے۔ اگر الجبار کی رحمت نہ ہوتی تو کتنے ہی کمزور ہمیشہ کے لیے پست ہو جاتے۔ اگر الجبار کی رحمت نہ ہوتی تو کتنے ہی غریب ساری حیات ذلت اور رسوائی میں زندگی گزار دیتے۔ کیا آپ حالات سے تنگ ہیں؟ کیا بحرانوں کی وجہ سے آپ کا سانس گھٹ رہا ہے؟ کیا غربت نے آپ کی کمر توڑ دی ہے؟ کیا یتیمی نے آپ کو سکھا دیا ہے؟ کیا آپ مسلسل آفات کا سامنا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ذلت آمیز نظروں میں گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی چالوں کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں؟ کیا بیماریوں نے آپ کے کھیتوں کو بنجر کر دیا ہے؟ اگر آپ کی روح کمزور ہے، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ کا سانس گھٹ رہا ہے، تو آپ کو اپنی کمزوری اور ذلت کا ازالہ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ اب اپنی تمام کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام الجبار کے مفہوم کو کیوں نہیں جانتے؟ آئیں اس کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ آپ اس کے معنی سے اپنے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں۔ آئیں کچھ وقت اس نام کی حقیقت کھولنے کے لیے لگاتے ہیں تاکہ اس نام کے نرم جھونکوں سے آپ کی کمزور روح میں اٹھنے والے طوفان تھم سکیں۔ الجبار کے معنی میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ جو اپنے بندوں کے جسموں اور دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ اکبر! کون ہے جو ایک دن میں
कई बार न टूटता हो। सुबह से लेकर रात तक आप अपने इरादों को टूटता हुआ देखते होंगे। आप अपनी रूह के अंदर टूट फूट महसूस करते होंगे। आप इर्द गिर्द रिश्तों को टूटता हुआ देखते होंगे। जानते हैं, अल्लाह ताला की हिफाजत और निगहबानी में रहने से हमें सेहत के मरहम, खुशी की पट्टियाँ, दर्द को दूर करने वाली अद्वियात और ज़हनी दबाव से नजात पाने की दवाएं मिलती रहती हैं। अल्लाह ताला जानता है उसके बंदों के जिस्म, उनके दिल, उनकी रूहें किसी न किसी तरह टूट जाएंगी। ये टूट फूट उनकी पेशानियों पर निशानात और उनकी रूहों पर असरात छोड़ेगी। उसने अपनी रहमत से इन सब का तदारुक करने का वादा किया और अपने आप को अल जब्बार कहा, ताकि वो अपने बंदों को सिखा सके कि वो है जो इन सारे दुखों का इलाज करने पर कादिर है, ताकि बंदे उसकी तरफ रुजू करें। हम कितने ही ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने वालिदैन के सख्त रवैयों का सामना करते हैं, इसके बावजूद बड़े होकर वो मेहरबान रहते हैं, नरम दिल बन जाते हैं। कितने ही लोग हैं जो अपने साथियों के तानों का शिकार होते हैं, इसके बावजूद वो कामयाब हो जाते हैं। कितने ही लोग हैं जो किसी सीरियस नौइयत की डिजीज़ का शिकार होते हैं, फिर वो मजबूत और सेहतमंद हो जाते हैं। कहाँ है वो खौफनाक एहसासात? अभी 2020 से, अगरचे 2019 से सिलसिला शुरू हुआ कोविड का, कितने ही प्यारों को हम अपने हाथों से अलविदा कह चुके। ऐसा लगता था सांस घुट गई है। ऐसा लगता था सिर्फ लोग लॉकडाउन में नहीं गए, रूहें भी लॉकडाउन में चली गई हैं। कहाँ गए खौफनाक असरात और कहाँ गए वो एहसासात? उस अल-जब्बार के करम से, अश-शाफी के करम से कितने ही लोग शिफायाब हो गए। ये सारे असरात कैसे दूर हो गए? रहमत की पट्टियाँ बांधने की वजह से वो असरात भी चले गए। अल-जब्बार ने इन सब असरात को, इन सब बीमारियों को गायब कर दिया। हाँ, वो है जो मेरी टूट फूट का इलाज करता है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान ये दुआ किया करते थे, रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़ानी वरज़ुक़नी वहदिनी। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मेरी टूट फूट का इज़ाला फरमा, मुझे रिज़्क़ दे और मुझे हिदायत दे। तो वो है जो टूट फूट का इज़ाला करता है। और सलाम उन पर, दुरूद व सलाम उस हस्ती पर जिन्होंने हमें टूट फूट का इज़ाला करने वाले को पुकारना सिखाया। हम दिन में कितनी बार टूटते फूटते हैं। बार बार नमाज में ये दुआ करने की ज़रूरत है, या अल्लाह हमें जोड़ दे। कहीं हमारे ख़यालात का सिलसिला टूट फूट जाता है, कहीं हमारे मामलात का सिलसिला टूटता फूटता है, और वो है जो हर एक सिलसिले को जोड़ देता है। हकीकत ये है कि दुख तो ज़िंदगी की हकीकत है। दुख हर इंसान के नसीब में लिखे हैं। हर इंसान को दुख पहुँचते हैं। दुख का शिकार अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। और ये दुख कभी दौलतमंद को पकड़ लेता है, कभी किसी गरीब को पकड़ लेता है। कितने ही दुख ऐसे हैं जिनका हमें हर हाल में सामना करना पड़ता है। चाहते ना चाहते हमें उन्हें कबूल करना पड़ता है। कुछ दुख तो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आने वाले वक्त में खुशी का तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है। हम कितनी ही कोशिश करें दुखों को भुलाकर आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। कुछ दुख ऐसे होते हैं हमारी शख्सियत में इस तरह सरायत कर जाते हैं कि हम उन दुखों की तस्वीर बनकर रह जाते हैं।
اللہ تعالیٰ الجبار ہے، وہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ ہمارے دکھوں کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ میں آپ کو تاریخ کے اوراق الٹ کر ایک ایسے دور میں لے جانا چاہتی ہوں جب تاریخ کے عظیم ترین انسان کا دل ٹوٹ گیا تھا، جب طائف والوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی سے بڑے غم و اندوہ کے ساتھ واپس تشریف لائے، جب وہاں کے اوباشوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا تھا۔ بادشاہوں کے بادشاہ، دنیا و آخرت کے بادشاہ نے آپ کو دیکھا، آپ کا دل آہوں سے بھرا ہوا تھا، تو اس ذات نے جبریل علیہ السلام کو پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تاکہ ان برے لوگوں کے اوپر وہ پہاڑ گرا دیا جائے۔ پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ کو غم کی حالت میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، اگر آپ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان سب لوگوں کو پیس سکتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، نہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک اللہ کا نام لینے والے ہوں، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ ہاں، ہمیں دیکھنا ہے کہ پھر اللہ کے رسول کے غم کا مداوع کیسے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت طائف والوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو مرہم آپ کے دل پر رکھا، الجبار نے آپ کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیا، اور یہ کہہ کر کہ آپ اگر کہو گے تو آپ کی خاطر سارے شہر کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا اور طائف والوں کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رب العالمین کی طرف اٹھا لیے گئے جو اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دل جوڑ دیے، اور زمین کا سب سے بڑا دکھ دور ہو گیا۔ اس زمین نے دکھوں کی کئی لازوال داستانیں سمیٹی ہیں، لیکن کچھ داستانیں ایسی ہیں جو رہتی دنیا تک یاد کی جاتی رہیں گی۔ کون ہے جو اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اس زمین پر سب سے بڑا دکھ اس موقع پر دیکھا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تاریخ کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ یہ دکھ ایسا تھا کہ زمین و آسمان نے نہ اس سے پہلے وہ دکھ دیکھا، نہ اس کے بعد ایسا دکھ دیکھا جائے گا۔ یہ ایسا دکھ تھا جس نے بڑے بڑے بہادروں کو بھی دکھ سے دوچار کر دیا تھا۔ اس دکھ نے زمین کی ہر چیز میں ہیجانی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ کتنی چیخیں سینے کے اندر گھٹ گئی ہوں گی، کیسے ان پہ بجلیاں گری ہوں گی۔ مسجد آہوں سے گونج اٹھی، لوگوں کی عقلیں جواب دے گئیں، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، ان پر دہشت طاری ہو چکی تھی اور زندگی ان کی نظروں میں تاریک بن چکی تھی۔ سیدنا علی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، ہلنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ سیدنا عثمان بچوں کی طرح ہاتھ ملتے رہ گئے۔ سیدنا عمر جیسے بہادر صحابی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، خبردار، جس کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کس طرح الجبار نے تاریخ کے سب سے بڑے دکھ کا مداوع کر دیا، کس طرح الجبار نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا سبب بنا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ دیتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں، ہائے میرے پیارے دوست، ہائے میرے مخلص ساتھی، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے نبی۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول آپ پاکیزہ جیے، پاکیزہ اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لوگوں کے پاس آئے، الجبار نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس موقع پر وہ ایسے الفاظ کہیں جس سے دکھ کا مداوع ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ الجبار ہے۔ یہ الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس رب نے ڈالے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 انہوں نے بہت بار تلاوت کی تھی، رسول اللہ سے سنی تھی۔ اب جب سنا تو انہیں لگا ابھی ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں واللہ لوگ یہ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ آیت نازل فرما دی ہے، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو تلاوت کیا اور لوگوں نے یہ سب کی سب ان سے حاصل کی۔ اب میں نے جس کو سنا وہ یہی آیت تلاوت کر رہا تھا وما محمد الا رسول۔ ان الفاظ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جینے کے لیے نئی روشنی دے دی۔ ہاں دکھ کے موقع پر ایسے ہی الفاظ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے رب ہی کی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور دکھوں کا درما بن جاتا ہے۔ کیسے ان الفاظ نے، اس آیت نے ان کو جینے کے لیے نئے خواب دے دیے، ان کے بوجھل قدموں میں نئی جان ڈال دی، ان کی دکھی روح کے قرار کا سامان پیدا کر دیا۔ رب العالمین نے، بادشاہ کائنات نے کیسے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ میں نے تاریخ کا سب سے بڑا دکھ اس لیے سامنے رکھا ہے کہ آج بھی انسانیت دکھوں سے چور چور ہے۔ دکھ کسی کی موت کا ہو، یا دکھ کسی کی بیماری کا ہو، دکھ مالی نقصان کا ہو، یا دکھ کسی اور نوعیت کا ہو، دکھ تو زندگی کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے گا دکھ کے موقع پر، غم کے موقع پر انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں، یعنی جب انگزائٹی ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انسان اپنے رب ہی کو بھول جاتا ہے، اس کی باتوں ہی کو بھول جاتا ہے۔ جو دکھ کے موقع پر رب کو یاد کر لیتا ہے، اس کو پکارتا ہے، رب العالمین اس کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کی روح بھی زخموں سے چور ہے، اگر آپ کے خواب بھی راکھ ہو چکے ہیں، اگر آپ کی روح بھی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے یا اللہ میری ٹوٹ پھوٹ کا ازالہ فرما دے۔ پھر وہ آپ کو جوڑ نہ دے تو پھر کہنا وہی ہے جو ہمیں مشکلات سے، مصائب سے، غموں کے سمندر سے نکالتا ہے۔ اور کیسے نہ تذکرہ کروں تاریخ کے ایک اہم دکھ کا، کون نہیں جانتا بیٹے کے دکھ میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، نابینا ہو گئے تھے، روتے روتے کیسی کیفیت ہو گئی تھی۔ بیٹی کی گمشدگی کا دکھ بھی ایک عجیب داستان رکھتا ہے۔ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کے دکھ کا کڑوا گھونٹ نگلا۔ تاریخ نے کیسے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بڑے سے بڑا دکھ بھی ہو
وہ الجبار دکھوں کا مداوع کر دیتا ہے۔ کیا آپ ان واقعات کے بعد یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے؟ جتنا آپ کے دل کو یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ الجبار کو پکارنے کے قابل ہوں گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے برسوں بعد بیٹے کی قمیض یعقوب علیہ السلام تک پہنچائی۔ ادھر مصر سے وہ شرٹ چلی تھی اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ پھر کس طرح سے بیٹوں نے پہنچ کر وہ قمیض باپ کے چہرے پر ڈالی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بینا ہو گئے۔ میں یعقوب علیہ السلام کے دکھ کی کیفیت کو آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے بیٹوں سے کیسے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غموں کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں۔ غم اور دکھ زندگی کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ انسان اپنے رب سے پہلے اس سے اپنا دکھ کہہ دے۔ آپ اپنے جیسوں سے دکھ کہہ سکتے ہیں، نفع نہیں ہے۔ آپ اپنے رب سے کہہ کے دیکھیے، نفع ہوگا۔ وہ دکھ کے آثار کو بھی آپ کے دل سے دور کر دے گا اور اس دکھ کا مداوع بھی کر دے گا۔ کیا بیٹے کے کھو جانے سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید نہیں ہو گئی تھیں؟ ان بوڑھی آنکھوں کی بینائی کس نے لوٹائی؟ کیا الجبار نے آنکھوں کی بینائی لوٹانے کے لیے قمیض کی واپسی کو سبب نہیں بنا دیا؟ کیسے ان کے بھائیوں کے دل کٹ پھٹ گئے تھے، کتنا دکھ تھا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی بے اعتنائی کا اور بھائیوں کی سنگ دلی کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دل کو جوڑ دیا تھا کہ وہ شیطان ہے جس نے بھائیوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا تھا۔ اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حقیقت کو جب بھائیوں کے سامنے کھولا تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہم غلطی پر تھے، اور وہ سارے دکھ بھول گئے جو ماضی کے کئی سال تک گھیرا ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، مختلف طرح کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور کیوں نہ کروائیں؟ تدبیر اختیار کرنے کا تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جس نے اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے اس کو پکارے بغیر ہی اس کے بندوں کی طرف پہلے رخ کر لیا جائے؟ میں ایک بہت خوبصورت قاری قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ قرآن حفظ کرنے والوں میں سے کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ کسی کا عین اس دن پہ جس دن قرآن حکیم کی تکمیل ہوئی زبان بند ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ کسی کو ہکلاہٹ کا مرض ہو گیا۔ ایک صاحب جو قاری قرآن تھے، جب میں نے یہ دیکھا کہ قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل عمدہ انداز میں، لیکن جب کوئی دوسری گفتگو کرنے لگتے ہیں تو گفتگو کی نہیں جاتی، میں نے اس وقت انہیں کہا کہ آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری بات کو قابل فہم بنا دے۔ کافی برسوں کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، بہت ہی خوبصورت انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ تو انہوں نے کہا جو نسخہ آپ نے بتایا تھا اسی پر عمل کیا تو اللہ پاک نے مہربانی فرما دی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں
کتنے لوگ ہیں جو اس دعا کو جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دعا کرتے ہیں رب سے، لیکن ایک یقین ہے دل میں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے لکنت کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے بعد فرعون سے کمیونیکیشن کا حق ادا نہیں کر دیا تھا؟ کس قدر پراثر انداز میں بات چیت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں دعا کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ وہ الجبار ہے، کوئی غم ایسا نہیں جسے وہ دور نہ کر سکے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا وہ علاج نہ کر سکے، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جسے وہ بھلائی میں نہ بدل سکے۔ بندے کے دل میں ایسی کتنی تکلیفوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے ان کا علاج نہیں ہو سکتا، پھر الجبار اس دل کا علاج کر دیتا ہے، اور مہینوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے تمام دکھ، تمام غم بھول جاتا ہے۔ الجبار تو وہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، جو روحوں کو جوڑتا ہے، جو ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ الجبار وہ ہے جو آنسو پوچھتا ہے۔ اگر آپ اپنی پریشانیوں سے زخمی ہیں، اگر آپ آفات سے مغلوب ہیں، تو زیادہ دیر روئیں نہیں، اپنی جائے نماز کا رخ قبلے کی طرف کر دیں۔ آپ کی دعا ان پریشانیوں اور آفات کو لمحوں میں دور کر دے گی۔ الجبار آپ کے دکھ کا مداوع کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور الجبار وہ ہے جسے انسانوں کا مسکرانا بہت اچھا لگتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو غموں کی وجہ سے مسکرا ہی نہیں پاتے، کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی بڑے غم کے موقع پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے آپ خود انالیسس کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے کسی بندے کے بچے کو، اس کی روح کو قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، جب آپ نے میرے بندے کا پھل چھینا، یعنی اس کے بچے کی روح قبض کی، اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اس نے کہا تھا الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری حمد کی، اس کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنا دو۔ اب آپ دیکھیں، کسی صدمے کے موقع پر، بیٹے کی وفات پر کس کے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے؟ یقیناً بڑا ہی ایمان والا ہے وہ جو اللہ کی حمد بیان کرے۔ ایمان کے نتیجے میں انسان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کی حمد جو کر لے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی بڑی جزا لکھ دیتا ہے اور اس کے دل پر سکینت طاری کر دیتا۔ آپ تاریخ کے اوراق کو لٹ کر دیکھیں، کیا ام سلیم کے دل پر سکینت طاری نہیں ہوئی تھی؟ جب شوہر تجارتی سفر پر گیا اور پیچھے بیٹا بیمار ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، شوہر نے آ کے پوچھا کہ اب بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے سے بہت بہتر ہے۔ نہیں بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، کھانا کھلایا، شوہر نے کہا میرے ساتھ اچھا وقت گزار لیا۔ پھر ام سلیم نے کہا ابو طلحہ، اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے اور وہ واپسی کا تقاضا کرے، اب کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی جس کی امانت ہے اسے واپس کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر اپنے بیٹے پہ صبر کر جاؤ۔ دیکھیں، یہ فکرہ بیٹے کی وفات کی خبر سے پہلے ان کے لیے بہت آسان تھا کہ جس کی امانت ہے اسے واپس کر دوں گا، سکون تھا۔ لیکن کون ہے جو اپنے بچے کو رب کی امانت سمجھتا ہو؟ جو رب کی امانت سمجھتا ہے نا، وہ
بیٹے کی وفات پر بھی، بچے کی وفات پر بھی سکون میں رہتا ہے، وہ اللہ کی حمد بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا اسی لیے تو دل کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ جب دل راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس دل کو جوڑ دیتا ہے۔ غم تو اس کو بھی ہوتا ہے، دکھ تو اس کا بھی دیدنی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے لیے جان لیجئے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اچھے طریقے سے جان لیجئے دنیا میں یا اللہ کی مرضی ہے یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی مرضی، وہ اپنی مرضی ہو، ارد گرد والوں کی مرضی ہو، کسی کی مرضی بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ ہم میں سے ہر کوئی کہے گا ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، دکھ کے موقع پہ پتہ چلتا ہے، جب کچھ کھو دیں پھر پتہ چلتا ہے اللہ کی تقدیر پر ہم کتنے راضی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دل خود بخود راضی ہو جائیں، اس کے لیے صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ کی مجالس میں توحید کو سیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آپ کی زبان سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایسے واقعات سنے تھے جس کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھ لیا۔ تو ایمان کا مزہ تو وہ چکھتا ہے جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے نا، اس کو کبھی انگزائٹی نہیں ہوتی، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ انسان کو گھبراہٹ تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اسے لاجک نہیں ملتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا۔ جس کسی کو روشنی کی یہ کرن نظر آ جائے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مرضی، اور جو کوئی اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دے چکا ہو، وہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ دکھ برداشت کرنے آسان نہیں ہوتے، برداشت کرنا وہ سکھاتا ہے، وہ ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے، وہ غموں کا مداوع کرتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے، یعنی کتنے لوگ ہیں دور دراز بیٹھے ہوئے جن کے پاس افطار کرنے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سبب سے ان تک کوئی ایسی چیز پہنچا دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے درد کا درما بن جاتے ہیں۔ ریلی اللہ پاک نے اپنے نبی کے توسط سے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین پر ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کون ہے جو رحمت پانا نہ چاہتا ہو؟ تو جیسے وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے نا، انسانوں کا بھی یہی کام ہے، جو اس پر بلیو کرنے والے ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑیں، وہ لوگوں کے دکھوں کا درما کریں۔ جو دکھوں کا درما کرتا ہے رب اس کے دکھ دور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ کس طرح اللہ الجبار 7 آسمانوں کے اوپر سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، کون ہے جو میری مخلوق کے دکھوں کا درما کرتا ہے، کون ہے جو کسی کی بھوک مٹانا چاہتا ہے، جو کسی کی پیاس کو دور کرنا چاہتا ہے، جو کسی کی دوا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اور جو کسی کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا چاہتا ہے، جو کسی کو رب سے جوڑنا چاہتا ہے۔ جب کبھی کوئی اپنے دکھ میں مسکرا دیتا ہے تو اس الجبار کو بہت اچھا لگتا ہے، پھر وہ
ایسی ہر چیز آپ کے سامنے لے آتا ہے جس سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تاکہ مسکراہٹ کی وجہ سے چہرے سے پریشانی کے تمام آثار دور ہو جائیں۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آئے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، حالات کے ہاتھوں، واقعات کے ہاتھوں، اس کی مدد کریں۔ آپ ایسے انسان بن جائیں جسے اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ کا ہمسایہ بھوکا ہو تو آپ سوتے نہ رہیں، آپ کا بھائی رو رہا ہو تو آپ ہنستے نہ رہیں، آپ کے قریب لوگ سردی سے ٹھٹر رہے ہوں تو آپ اپنے گھر کی گرمائش کا لطف نہ اٹھاتے رہیں۔ اٹھیں اور انہیں جوڑنے کی کوشش کریں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی لوگوں کے دکھ دور کرنے کا سبب بنایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جب کبھی زندگی میں کسی کی مدد کرتے ہیں، ریئلی اس وقت یقین آتا ہے جب عین وہ چیز آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کے اپنے مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے معاملات میرے لیے اتنے آسان کیسے ہو گئے، کیسے میرے لیے یہ ممکن ہو گیا۔ کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب جن کو بہت زیادہ ضرورت تھی، مکہ میں ایسے حالات بہت پیش آتے رہتے ہیں، حج کے موقع پر کبھی کسی کا جو ہے وہ یعنی پاسپورٹ بھی، آئی ڈی کارڈ، یا اس کے پاس جتنے یعنی رقم ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ اپنے پاس ایسے رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ یعنی کوئی چور کوئی چکا لوٹ نہ لے، تو ایسی بیلٹس پہن لیتے ہیں، پھر بیلٹ بھی کٹ جاتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک شخص کسی کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے پاس آج اتنے دن گزر گئے ہیں، میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، میرے کسی سے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن میں مانگ مانگ کر بھی تنگ آ گیا ہوں، آپ میری مدد کر دیں۔ اور آپ سوچئے کہ یعنی کتنے لوگ ہیں پھر جو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بلد امین میں لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ جس طرح تم نے میرے بندے کی مدد کی تھی، میں تمہیں 1 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 700 گنا کر کے لوٹاتا ہوں۔ تو جو لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ نہ دے۔ وہ شکور ہے، قدردان ہے، ہر ایک کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ آپ وہ کھڑکی بن جائیں جس کے ذریعے سے ہوا ان روحوں تک پہنچتی ہے جو کٹھن زندگی گزارتے ہیں، جن کی روحیں دھوئیں سے دم توڑ جاتی ہیں۔ آپ فلاحی کاموں میں مدد دینے والے بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے بیمار ہمسایوں کی عیادت کرتے تھے۔ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر ایک نابینا عورت کے گھر کی صفائی کر دیتے تھے اور اس کے لیے کھانا پکا دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہوا تو ان کے علاقے کے غرباء ان کے صدقات سے محروم ہو گئے، جو وہ ہر روز فجر سے پہلے ان کے دروازوں کے باہر رکھ جاتے تھے۔ ان کی موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ مدد کرنے والا عبداللہ ابن مبارک تھا۔ پھر سیدنا زین العابدین کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وفات کے بعد ان کو غسل دینے لگے تو ان کی پشت سے پتہ چلا کہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کس طرح سے ان کی پشت پر نشان پڑ گئے تھے، اور یہ بوریاں وہ کسی انسان کی مزدوری کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، ان لوگوں کی مدد کے لیے جن کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا زین العابدین کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ اس علاقے کے لوگ واقعی آج یتیم ہو گئے ہیں، کہ ان غرباء کا دکھ دور کرنے والا جہان سے چلا گیا۔ امام ابن تیمیہ کے مخالفین میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ لوگ انہیں خوشخبری دینے آئے، لیکن وہ غصے میں آ گئے اور سیدھے اس آدمی کے گھر والوں اور بچوں کے پاس گئے، ان سے کہا میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ یہ تمام عظیم لوگ ایک عظیم کام میں مشغول تھے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عظیم کام کے لیے استعمال کیا۔
الحمدللہ۔ پھر اب دیکھیے کہ کس طرح سے ٹوٹے ہوئے دلوں کی مدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی دکھ میں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں، اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ یقیناً وہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی اور کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اور مجبوری میں ہے، دکھ میں ہے، اسے بھی یہی کہیں سجدے میں جاؤ اور اپنے رب سے مانگو۔ کسی دل شکستہ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل جوڑ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر لوگ بادشاہوں کے دروازے کھٹکھٹائیں تو آپ سب سے بڑے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیں۔ اگر وہ کسی شہزادے کے دربار میں ذلیل ہو کر کھڑے ہوں تو آپ ذوالجلال والاکرام کے دربار میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر لوگ کسی مرض کے علاج کے لیے ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل منتقل ہو رہے ہوں تو آپ رات کے اوقات میں اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں، نماز میں فریاد کریں، یا اللہ، یا شافی، اے شہنشاہ کائنات، اے وہ جس کے ہاتھ میں ہر راحت کی کنجی ہے، اے وہ جس کے ہاتھ میں شفا کا خزانہ ہے، میرے دکھ کو دور کر دے، میرے مریض کو شفا عطا کر دے۔ اگر خود مریض ہوں تو اپنے لیے شفا طلب کر کے دیکھیں۔ جب آپ طلب کریں گے تو وہ آپ پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں شفا کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ کیا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے؟ کیا وہ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی والوں کے پاس ہے، کسی دوا کے اندر ہے؟ شفا کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بلیو کر لیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہوں۔ اب چاہیں تو سورہ الحجر کی آیت نمبر 21 کو جا کے پڑھیے گا، بار بار پڑھیے گا، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمام جن اور انسان، اگلے اور پچھلے، سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا ایک انگلی یا ایک سوئی ڈبو کر باہر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، جو مالک ہے اس سے مانگیے، آپ غلاموں سے کیوں مانگتے ہیں؟ اب دیکھیے دنیا میں لوگوں کو 4 چیزوں کے حوالے سے بڑا کنسرن ہوتا ہے۔ نمبر 1 تو خوشی، جان لیجئے خوشی کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوشی مانگیے۔ ہر ایک کو سیکیورٹی چاہیے۔ لوگ اپنے آپ کو کتنا غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ان سیکیورٹیز کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سلامتی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ سلامتی کے خزانوں کا جو مالک ہے اس سے سلامتی مانگیے۔ آج دنیا میں دیکھیے، کون ہے جو سلامتی نہ چاہتا ہو؟ کون ہے جو پیس نہ چاہتا ہو، امن نہ چاہتا ہو؟ لیکن دنیا میں کتنی بدامنی ہے۔ لوگ اسے ٹیبل ٹاک سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے کیوں نہیں مانگتے جو سلامتی کا مالک ہے؟ لوگ دنیا میں کمفرٹ چاہتے ہیں، کہ آپ جانتے ہیں راحت کے خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آپ اگر کسی ڈسکمفرٹ میں ہیں تو اس ڈسکمفرٹ کا شکوہ نہ کریں۔ جو کمفرٹ دینے والا ہے، راحت دینے والا ہے، اس کے آگے سجدہ کر لیں، اس سے دعا کر لیں۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اطمینان چاہتے ہیں، سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، بے اطمینانی کا شکار ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، نیند کے لیے میڈیسنز یوز کرتے ہیں۔ اطمینان اس لیے نہیں کہ بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، اطمینان اس لیے نہیں کہ مالی طور پر کسی بڑے نقصان کا شکار ہوئے ہیں، اطمینان اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہے،
اطمینان اس لیے نہیں ہے کہ مالی معاملات میں کمی کا شکار ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں۔ یاد رکھیے گا، سیٹسفیکشن کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سیٹسفیکشن کا مالک وہ ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، اس خزانوں کے مالک سے طلب کیجئے، سب کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ پھر کیا آپ کسی غلام سے جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہو نہ نقصان پہنچا سکتا ہو، نہ زندگی کا مالک ہو نہ موت دے سکتا ہو، اس عظیم ہستی کو چھوڑ دیں گے جس کے پاس سب خزانے ہیں؟ کیا آپ ایک غلام کی خاطر شہنشاہ کائنات کو چھوڑ دیں گے؟ کتنی احمقانہ بات ہے، مزاح کا خیز بات ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی بادشاہ کا مہمان بادشاہ سے بات کرنے کی بجائے غلام سے بات کرنے کو ترجیح دے، یہ حماقتیں ہمارے یہاں بڑی کامن ہیں۔ جب لوگ کسی جگہ کسی کے گھر پہ جائیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں یہ سیکھ نہیں پاتے کہ گھر کے بڑے سے بات کرنی ہے یا کسی اپنے جیسے سے بات کرنی ہے، کسی ملازم سے بات کر کے واپس آنا ہے یا گھر کے بڑے سے بات کرنی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مالک سے بات کرنے کی بجائے کسی نہ کسی اور ہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کے بادشاہ سے مانگیے، اس کو پکاریے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی بیماریوں سے پریشان ہو کر اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، مہینوں کے بعد واپس آتے ہیں، خسارہ اٹھا کے واپس آتے ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے ہسبینڈ کا لیور ٹرانسپلانٹ کا کیس تھا، تو ہم انڈیا چلے گئے۔ انڈیا گئے، جس وقت ان کے ٹرانسپلانٹ کرنے کا وقت آیا تو ڈاکٹر کو کسی ایمرجنسی میٹنگ کے تحت امریکہ جانا پڑا، وہ چلا گیا، اور پھر ٹرانسپلانٹ تو نہیں ہو سکا لیکن موت آ گئی، اور جتنا پیسہ لے کے گئے تھے سب لگا کے میت لے کے واپس آ گئے۔ ایسے کتنے کیسز ہیں۔ ظاہر ہے اپنے پیاروں کو انسان تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، انسان چاہتا ہے بہترین جگہ سے علاج کروا لے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ علاج نہ کروایا جائے، علاج تو کروانا ہے، لیکن خالق کو بھول کر مخلوق سے لو نہیں لگانی۔ لو تو اسی سے لگانی ہے، مانگنا تو اسی سے ہے۔ الجبار کے ساتھ دن گزاریں، اس کے عظیم معنی پر غور و فکر کریں، اپنے زخموں پر مرہم رکھیں، اس کے ذریعے اپنی تڑپتی روح کو سکون پہنچائیں۔ ریلی ہم سب کو اسپرچولی ہیل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نام اسپرچول ہیلنگ کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ اس پر غور کریں گے اور اپنے دکھوں کی طرف دیکھیں گے، بہت چھوٹے نظر آئیں گے، اور الجبار بہت بڑا نظر آئے گا۔ پھر اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیں، اپنی خوشی کو جگائیں، غور و فکر کے ذریعے اپنی زندگی میں روشنی کا ایسا سورج بنائیں جس خلا کو ختم کر دے، جس میں آج سے پہلے آپ زندگی گزار رہے تھے۔ سوچیں نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا دل کیسے چھلنی کر دیا تھا تانے دے دے کر، تو انہوں نے آسمان کو دیکھا، اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا، آپ میری مدد فرمائیے۔ بادشاہ کائنات کے سامنے اپنی بے بسی رکھ دی، میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ ایک شخص کی پکار پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کے دروازے ہی کھول دیے، زور سے برسنے والا پانی تھا، زمین کے چشموں کو پھاڑ دیا، ایمان والوں کے سوا تمام اہل زمین کو غرق کر دیا گیا۔ ایک شخص کی پکار پر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ڈبو دی۔ آپ اس کی قوتیں تو دیکھیے، آپ اس کو پکار کر تو دیکھیے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، قوتوں کا مالک ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جو روحوں کا علاج کر سکتا ہو۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا کام ہی لوگوں کا کام ہی آپ کو تباہ کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے، دوستوں کے سامنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ اب جب ایسی
ذلت اور پستی والی حالت میں ہوں، تو آپ الجبار کی رحمت کے بارے میں سوچیں کہ اگر الجبار کی رحمت نہ ہوتی تو ان کی تدبیریں آپ کو مصائب میں مبتلا کر دیتی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کی آنکھوں کے اندر سے خوبصورت خوابوں کو چرا لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں یوں آتے ہیں کہ آپ کے ہر خواب کی مخالفت کرنا ان کا شیوا بن جاتا ہے۔ وہ آپ کے دل کے اندر سے آپ کی بہترین یادوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی خواب بجھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوبصورت خواب تخلیق کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کے دل میں کوئی یاد ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ وہی ہے جو بدترین دشمنوں کی چالوں سے ہم سب کو بچاتا ہے۔ الجبار نے ہماری زندگی کے لیے مرہم اور دوائیں مہیا کی ہیں، ہم ان میں سے کچھ کو جانتے ہیں اور زیادہ سے ہم لا علم ہیں۔ اس نے اس کائنات میں کتنی چیزیں رکھی ہیں جن کی وجہ سے ہم مسکراتے ہوئے باوقار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس نے یہ ساری کائنات اس لیے بنائی ہے، سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، اور وہ زخم، وہ دکھ جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسمانی زخموں کو بھی بھر دیں۔ جب ہم ان کو ٹھیک کرنے والی دوا لیتے ہیں، جب ہم صحت بخش کھانا کھاتے ہیں، جب ہم صاف پانی پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے زخم بھر جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہماری روح کے زخم اس وقت بھرتے ہیں جب ہم دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے ہاتھوں کی تھپ تھپاہٹ اپنے کندھوں پر محسوس کرتے ہیں، جب ہم مہربان الفاظ سنتے ہیں، ہم اس وقت تمام رکاوٹوں کو عبور کر لیتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی ایسا دل مل جاتا ہے جو ہمارے ساتھ محبت میں دھڑکتا ہے، جب کوئی ایسا ہاتھ مل جاتا ہے جو ہماری مدد کے لیے بڑھتا ہے، جب ہم ایک کپ چائے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنی بات کہنے سے پہلے دوسرے کے مہربان ہاتھ کو اپنے کندھے پہ دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے دکھ کو بھول جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت مناظر بنائے ہیں۔ جب ہم خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہیں، جب ہم بہتی آبشاروں کو دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنے بچوں کو دانہ کھلاتے ہیں، تو اندر کے کتنے زخم بھر جاتے ہیں۔ جب ہم ان مناظر کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ الفاظ ہماری روحوں سے مایوسی کو دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب۔ یہ الفاظ ہماری روح کو کتنا اوپر لے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ہم کوئی کلمہ زبان سے نکالیں، دل سے ہم ذکر کریں تو وہ کلمہ ادھر ہی رہ جائے، وہ کلمہ روشن ہو جاتا ہے اور اوپر کو چڑھتا ہے، پہلے آسمان تک پہنچتا ہے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک پہنچتا ہے اور عرش کے گرد پہنچ جاتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ذکر کے ساتھ ہماری روح بھی اوپر کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ جب انسان کی روح ایسے مقام پہ پہنچتی ہے تو اسے کتنی سیٹسفیکشن نصیب ہوتی ہے۔ زندگی کی سختیوں میں والدین کی دعائیں، کسی دوست کا ملنا، کسی اچھے ہمسائے کا ملنا آپ کی زندگیوں میں رنگ بھر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، آپ کو جو جوس بہت پسند ہے، آپ بہت پیاس کی حالت میں ہیں، آپ اس جوس کو دیکھتے ہیں تو آپ بے ساختہ مسکرا دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے مزے کا کھانا ہوتا ہے، کوئی کینڈی، کوئی چاکلیٹ ایسی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ آپ کو لطف دیتا ہے اور اس لطف میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے آپ کی روح ہیل ہوتی ہے۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں جب آپ گرم پانی سے نہاتے ہیں آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، آپ کی روح بھی معطر ہو جاتی ہے، آپ اندر تک سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری ہمارے رب کی نعمتیں ہیں۔ ہمارا رب ہے جو ہماری خوشی کے لیے کتنے اسباب فراہم کرتا ہے۔ ہماری زندگیاں ان مرہموں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارا رب چاہتا ہے ہم خوش رہیں، ہم مسکرائیں، خوبصورت زندگی گزاریں۔ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رب کی بات کو قبول کر لیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں آپ کو سست کر دیتی ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے نہیں دیتی؟ کیا چیز ہے جو آدھی رات کے وقت کلام اللہ کی تلاوت نہیں کرنے دیتی؟ سوچیں تو صحیح، اندر سے کھوجیں تو صحیح۔ ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے کی شکل سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے جنین کی شکل۔ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو ویسے ہی سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی برکتیں دیتا ہے، اور زندگی کے کٹھن راستوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی ہمارا حصار کرتی ہیں اور ہماری راہوں کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ پھر کیوں نہ اسے سجدہ کریں؟ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہمارا سر اٹھا ہوا ہو اس وقت بھی ہمارا دل اپنے رب کے آگے سجدے میں ہو، اس کے آگے جھکا ہوا ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ آپ جب بھی مسکرائیں اپنے دل کی دھڑکنوں سے بولیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے آپ اپنے احساس سے خون کی شریانوں کے ساتھ سرگوشی کریں، اے جبار میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ پھر آپ معجزہ دیکھیں جب وہ آپ کی روح کا علاج کرے گا۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے جسموں کو جوڑ دیجئے۔ یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو الجبار وہ ہے جو زور آور ہے، کیونکہ جبار قہار کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ الجبار وہ ہے جو بلند ہے، بلندی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ الجبار وہ ہے جو اپنی مخلوق کو اپنے ارادے اور احکامات سے مجبور کر دینے والا ہے۔ الجبار وہ ہے جو محتاجوں کے اسباب معاش کو جمع کرنے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی جابر بننے کی کوشش کرتا ہے نا، زبردست بننے کی کوشش کرتا ہے، الجبار اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ آخری بات جو کرنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ کے نام الجبار سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کچھ صفات آپ کے اندر لازماً آنی چاہیے، اور وہ آتی ہیں۔ نمبر 1، ہمدرد اور غم گسار بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے تو ٹوٹے دلوں کو جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا ہے، ہدایت اور توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، کیونکہ بندوں کے معاملات صرف اسے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اسی سے ضروریات مانگنی ہے، کیونکہ وہی اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، ان کا فقر و فاقہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرنی ہے، اس کے احکامات کو قبول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آنا ہے، اور جبر اور سرکشی سے بچنا ہے۔ سرکشوں اور کافروں کی بات نہیں ماننی، الجبار کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ اور ہم نے جیسے پہلے دیکھا الجبار کے وسیلے سے کی جانے والی وہ دعا جو رسول اللہ 2 سجدوں کے درمیان کرتے تھے، میں چاہتی ہوں اس دعا کو آپ بھی دہرا لیجئے۔ رب اغفر لی وارحمنی
वजबुरनी वरफानी वरजुकनी वहदीनी रब्बिग़फिरली वरहमनी वजबुरनी वरफानी वरजुकनी वहदीनी। ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मेरे टूटे दिल को जोड़ दे, मुझे रिज़्क़ दे और मुझे हिदायत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ये दुआ करते थे, सुब्हान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल आज़मा। ऐ अल्लाह, टूटे दिलों को जोड़ने वाले, बड़ी मुमलिकत वाले, अज़मत और किब्रियाई वाले तू पाक है। अल्लाहु अकबर।